السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں، ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر ہم شیخ کے کلمات کو سننے کے لیے موقع پائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے بھی الحمدللہ بڑے بڑے مشائخ سے استفادہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں، ہمیں سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے مزید مواقع عطا فرماتا رہیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، آج انشاءاللہ ہمارا جو درس ہوگا وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تفسیر سے متعلق ہوگا۔ شیخ آپ کے سامنے تفسیر پیش کریں گے، میں اس کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے، زیادہ تمہید نہ بانٹتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ کا خیر مقدم کرتا ہوں، شیخ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں اور شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں شیخ محترم اپنا درس شروع فرمائیں۔ میرے بھائیوں، آج کا درس بہت ہی اہم ہے کیونکہ کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس میں ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھتے ہوں، اور بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں شیخ سے کہ ہم درس نماز کے دوران پڑھتے کیا ہیں، ہے نا؟ فلیتفضل شیخنا مشکورا ماجورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ایها الأخوة في الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایها الأخوة في الله، الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب، نسأل الله كما جمعنا في هذا المكان على محبة في الله تعالى وطلبا وعلى طلب لمرضاته وعلى طلب للعلم النافع، والذي هو سلم للعمل الصالح وأساس للعمل الصالح. العلم هو أساس العمل الصالح، فالعمل الصالح لا بد فيه من علم، والعلم لا بد فيه من عمل. إذن العلم والعمل هما مقترنان لا يفترقان أبدا، فلا علم بلا عمل ولا عمل بلا علم. ولذلك ذم الله اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، يعني علموا الحق وهو عبادة الله وحده ولا شريك له واتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا بذلك بل كفروا به، لذلك غضب الله عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. كذلك كل من علم الحق ولم يعمل به فهو مشابه لهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك الله تعالى ذم اليهود النصارى لأنهم عملوا بلا علم، عملوا بلا علم يعني عملوا على جهل. فالذي يعمل على جهل ويعبد الله على جهل هذا فيه شبه من النصارى، ولو ادعى الإسلام. يا أخوان انتبهوا، ولو ادعى الإسلام، إنسان يعلم الحق ويدعي الإسلام ولم يعمل بالحق لا ينفعه ذلك. انتبهوا، إنسان يعبد الله على جهل بلا علم هذا كذلك، هذا ما ينفع. فلا بد من العلم النافع وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك، العمل بعبادة الله على شريعته وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيها الأخوة مما أمرنا الله تعالى به ووجهنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا الصلاة. فالصلاة أيها الأخوة، الصلاة أمرها عظيم وشانها عظيم، عظم الله شانها وعظم شانها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم شانها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحابة. فلا بد لنا أن نعظم هذا الأمر الذي عظمه الله تعالى وعظمه رسوله وعظمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وهذه الصلاة أيها الأخوة لها أركان ولها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، فلا بد أيها الأخوة لنا جميعا أن نتعلم شروطها ونتعلم أركانها ونتعلم واجباتها ونتعلم سننها. لماذا؟ حتى نوديها كما شرعها الله تعالى. وأقيموا الصلاة،
فإقامة الصلاة أن تقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها على وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة أيها الأخوة من أركانها سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة كما تعلمون هي أعظم سورة في القرآن، وهي أعظم ركن قولي في الصلاة، لأنها من أركان الصلاة القولية، فهي ركن عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن تقرأها وتقرأها قراءة صحيحة، كما أنها تشتمل على 11 شدة، والشدة الحرف المشدد عن حرفين، فلا بد أن تقرأها بتشديدها، وتقرأها كذلك بنطق سليم صحيح حتى تنتفع بها في صلاتك. إذن هذه الفاتحة، هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لا بد أن نتعلمها. ونحن الآن سأذكر لكم معاني هذه السورة تفسيرها باختصار. فعندما أيها الأخوة عندما تقوم تصلي تقرأ الفاتحة، بعد مقدمة هذه ترجمة الشيخ ونكمل التفسير. تفضل. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا اے میرے دینی بھائیوں، آپ سب کو میں اللہ رب العالمین کا یا جنت والوں کا سلام عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ جس نے ہمیں اس مکان میں جمع کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح جنت میں بھی جمع کرے، اور جس طرح ہم یہاں پہ اللہ رب العالمین کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، علم کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں جمع کرے۔ میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، علم اور عمل دونوں ضروری چیزیں ہیں۔ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے، کیونکہ انہوں نے جانا، یعنی ان کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور نصارہ کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے کیونکہ انہوں نے بغیر علم کے عمل کیا، یعنی عمل اگر بغیر علم کے ہو تو وہ مذمت کا سبب ہے، اور علم اگر بغیر عمل کے ہو تو وہ بھی مذمت کا سبب ہے۔ علم ہے تو عمل کرنا چاہیے، اور عمل علم کے ساتھ کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس طرح سے شیخ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت میں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوامر آئے ہیں ان پر عمل کریں، اور جو اوامر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں ہمیں دیے ہیں، انہی میں سے ایک حکم ہے، ایک امر ہے نماز کا۔ کس کا؟ نماز کا۔ اور شیخ نے کہا کہ نماز کی شان بہت عظیم ہے، نماز کا مقام بہت بلند ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی تعظیم کریں جس کی اللہ رب العالمین نے تعظیم کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو۔ ہاں، نماز کو ہمیں قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور ہم جانتے ہیں نماز کے اندر سنن بھی ہیں، یعنی سنتیں بھی نماز کے اندر ہوتی ہیں، رکن بھی ہوتے ہیں اور واجبات بھی ہوتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ نماز کے ارکان میں سے سورہ فاتحہ بھی ایک رکن ہے، جو کہ تمام ارکان میں سب سے عظیم رکن ہے، کیونکہ یہ قولی رکن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور شیخ نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم والضالین تک 11 تشدید ہیں۔ کتنے تشدید ہیں؟ 11 تشدید ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے اگر جو حروف کاؤنٹ کریں گے تو صرف یہ نہ کریں کہ جتنے حروف لکھے وہی کاؤنٹ کرنا ہے، جہاں جہاں پہ تشدید ہے وہاں پہ 2 لفظ آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہاں، تو بہت سارے لوگ تشدید کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، ہے نا، تو گویا وہ ایک حرف کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے شیخ نے کہا کہ لازم ہے ہمارے اوپر، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم صحیح اور سالم قراءت سورہ فاتحہ کی سیکھیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سورت کو اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ سیکھیں، اس سورت کو یاد کریں، پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ اس میں کوئی غلطی
نہ ہو، کیونکہ اس صورت کے پڑھنے پر ہماری نماز کا انحصار ہے. اگر اس کو ہم صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں بھی خلل باقی رہے گا، بلکہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. بارك الله فيكم. بعد هذه المقدمة أيها الأخوة نبدأ في بيان معاني هذه السورة باختصار. فأنت أيها المسلم عندما تبدأ وتقرأ القرآن ومن هذه السورة العظيمة تتعوذ من الشيطان الرجيم، لأن الله أمرنا بذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت عندما تبدأ تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبه يا أخي، ما معنى هذه الكلمة؟ لا، انتبه، لا تقولها بلسانك وقلبك لا يعلم معناها، هذا نقص كبير. انتبه. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ معنى أعوذ يعني أعتصم والتجي بك يا الله من الشيطان. الشيطان يعني المبعد، معنى الشيطان من المبعد يعني من شطنة، يعني أبعد وأبعد عن رحمة الله، أبعد عن رحمة الله. الرجيم يعني المرجوم المطرود من رحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعتصم بالله والتجي بالله وألوذ بالله من شر هذا الشيطان. ليش؟ حتى لا يضرني في ديني ولا في دنياي ولا في بدني، حتى أتعافى منه، حتى يبعده الله عني، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. أتعوذ بالله من الشيطان وألتجي بالله من الشيطان وأتلفظ بالكلمة وأعرف معناها بأنني أسأل الله أن يبعد عني الشيطان حتى لا يضرني في ديني ولا في دنياي. بعد ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم معناه بسم الله معناها أنك تتبرك بكل اسم لله، لأن اسم هذا نكرة، وهذه النكرة تعم من الفاظ العموم، لذلك تعم كل اسم لله. فأنت تقول بسم الله يعني أتبرك بكل اسم من أسماء الله تعالى، وأتوكل على الله وأستعين بالله على أداء هذه العبادة التي هي الصلاة وغيرها، وأفوض أمري إلى الله وأتوكل عليه وأتبرأ من حولي وقوتي. اعلن بأني ضعيف. شوف لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم استعانة وبركة، فهذا يعني أنك ضعيف، فإن لم يعنك الله يحفظك الله فأنت لا شيء. فلا بد أن تعلن وتستحضر بأنك عبد لله، وهذا العبد ذليل بين يدي الله، فلذلك ترجو من الله وتسأل الله أن يحفظك من الشيطان وأن يبارك لك في عمرك وفي دينك وفي عملك وفي كل شؤونك. بعد ذلك تقول الحمد لله رب العالمين. انتبه، الحمد لله هذه شدة، رب العالمين. هذه الكلمة الحمد تحمد الله، والحمد معناه الثناء على الله بصفات الكمال والجلال. رب العالمين يعني الرب الذي ربانا بالنعم، خلقنا من العدم وربانا بالنعم وهدانا للإسلام. ما جعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا تعبد الخنافس، تعبد البقر، تعبد الشياطين، تعبد الله. جعلك عبدا لله، تعبد الله وحده لا شريك له. هذا فضل عظيم. رب العالمين، رباك بالنعم، خلقك من عدم ورباك بالنعم. رب العالمين كل المخلوقات عوالم، والله رب الجميع، رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم لله والرحيم اسم لله. والرحمن معناه اسم الله الذي يضمن صفة الرحمة لله تعالى، والرحيم معناه الرحمن الذي يوصل رحمته إلى المؤمنين، إلى من شاء الله من خلقه. إذن الرحمن معناه رحمة عامة بالمسلمين، رحمة عامة بجميع الخلق. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات. شوف، هذا النصارى واليهود أنعم عليهم، والكفار أنعم عليهم، نعم، والحيوانات والحيوان والبهائم كلها رزقها، فالله رب الجميع.
الرحمن رحمهم جميعا، رزقهم بالنعم، كلهم رزقهم بالنعم. لكن الرحيم هذه رحمة خاصة بك أيها المؤمن أيها المسلم، بأن الله هداك، جعلك مسلما، جعلك مؤمنا، جعلك تعبد الله وحده لا شريك له، جعلك تطيع الله، تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين بأن هداهم ووفقهم للخير. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الدين هنا معناه يوم القيامة، يوم القيامة، انتبه، مالك يوم الدين يعني يوم القيامة. الدين معناها الجزاء والحساب، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جعلنا الله وإياكم من أهل الحسنى. نعم، مالك يوم الدين يعني يوم القيامة، يوم يجازي الله كلا بعمله، إن خيرا بخير وإن شرا بشر. مالك إياك نعبد، إياك أن نقف على هذا الجزء هذا. میرے بھائیو، شیخ محترم نے کہا کہ اس مقدمے کے بعد آئیے ہم اب سورہ فاتحہ کے معانی کو مختصر طور پر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے قرآن کی شروعات کریں. اور جب ہم یہ کلمہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم زبان سے پڑھ رہے ہوں، ہمارے دل میں اس کا معنی ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اعوذ مطلب اعتصم والتجئ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ کا معنی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کر رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی جو ہے مدد حاصل کر رہا ہوں. من الشیطان الرجیم، کس سے پناہ حاصل کر رہے ہیں آپ؟ شیطان رجیم سے. شیطان کا معنی کیا ہے؟ جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہو. شیطان، یہ شیطانہ سے شیخ نے کہا ہے جس کا معنی ہے مبعد، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور شیخ نے کہا کہ رجیم، جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم یہاں پہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رجیم کا معنی ہے مردود. مردود کہتے ہیں نا ہم، مردود مطلب شیطان رجیم سے، شیطان مردود کی شر سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود کی شر سے. ہاں، کیوں ہم یہ پناہ چاہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا شیطان مردود کی شر سے پناہ ہمیں کیوں مانگنا چاہیے؟ تاکہ وہ ہمیں ہمارے دین میں یا دنیا میں یا ہمارے بدن میں یا ہمارے اولاد میں نقصان نہ پہنچائے. جب ہم یہ کہیں تو ہمیں اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیا معنی ہم نے جانا؟ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ شیطان مردود کی شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کئی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے نام ہیں؟ بہت زیادہ نام ہیں، بے شمار نام ہیں، ہے نا؟ 99 نام اللہ رب العالمین کے ہمیں پتہ ہیں، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ، جو لفظ جلالہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ہاں، یہ جو ہے تمام ناموں میں سب سے جو ہے معروف نام ہے اللہ رب العالمین کا، ہے نا؟ تو شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے جو ہے اس نام کے ذریعے سے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین پر توکل حاصل کر رہے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے جو ہے سپرد اپنے معاملات کو کر دے رہے ہیں. یعنی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں یا جو ہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بسم اللہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے نا؟ اے اللہ، تو ہی اس پہ میری مدد کرنے والا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی؟ کہ اللہ، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں اپنے سے کچھ نہیں کر پاؤں گا تو جب تک مدد میری نہ کرے گا،
ہے نا. اس کے بعد شیخ نے کہا الرحمن الرحیم, ہے نا. الرحمن الرحیم کا جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا کہیں گے تو اس میں آپ کو بتا دوں گا. شیخ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب الجہاں کے لیے ہے. شیخ نے کہا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہو, جو تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہو, ہے نا, رزق دینے والا ہو, ہے نا, ہمیں زندگی دینے والا, ہمیں موت دینے والا ہو. کون ہے یہ؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس کا رب جو ہے اسی کا معنی ہے کہ جو ہماری ضروریات تمام چیزوں, جو ضروریات کی تمام چیزوں کو مہیا کرنے والا ہو. کون ہے یہ ذات؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں. اگر ہم اپنے بدن کے اندر دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں. ہم کھانا کھا لیتے ہیں, ہے نا, آرام سے ہم سو جاتے ہیں, آرام سے ہم الحمدللہ جو ہے صبح ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پیشاب کا یا قضاء حاجت کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو جو ہے آپریشن کرانا پڑتا ہے, ڈاکٹروں سے جو ہے علاج و معالجہ کروانا پڑتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. آکسیجن ہم لوگ لے رہے ہیں, ہے نا. جب کورونا کا زمانہ تھا تو آکسیجن کے لیے لوگوں کو کتنی بڑی بڑی لائنیں لگانی پڑتی تھی. کتنے لوگوں کی جانیں آکسیجن کی وجہ سے چلی گئیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم فری میں کس طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رہنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں. العالمین, رب العالمین, اللہ تعالیٰ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. کس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں. اس کے بعد شیخ نے کہا الرحمن, اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے, تمام لوگوں پر نعمتیں کی ہیں, ہے نا, چاہے کافر ہو یا مسلم ہو, سب پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں, ہے نا. الرحمن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عام رحمت کا جو ہے عام رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے, اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے, اللہ رب العالمین کی جو عطا ہے وہ تمام لوگوں کو شامل ہے, تمام لوگوں کو شامل ہے نا. اور الرحمن الرحیم جب کہا ہے نا تو تمام لوگوں سے نکال کر کے مومنوں کو خاص کیا اللہ رب العالمین نے. کیوں؟ کیونکہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی ہے. کیوں؟ ہدایت, دین اسلام کا ماننے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. یہ تمام لوگوں کو ہے نہیں. ہاں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے آپ کو فلسفی اور جانکار ڈاکٹر اور فلا کہتے ہیں, ہے نا, اور بہت الحمدللہ ان کے پاس علم بھی ہے, لیکن ہم ذرا سوچیں کہ ان کو یہ ہدایت کا راستہ نہیں پتہ چل رہا ہے. اور ہمیں الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا. تو کیا ہم پر جو ہے شکر ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے نا. تو ہمیں اللہ رب العالمین کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے جس نے تمام لوگوں کی ضروریات کے تمام چیزوں کو مہیا کیا ہے. مالک یوم الرحمن الرحیم. ہاں, الرحمن الرحیم ہم نے جان لیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم نے جان لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی دین کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ قیامت کا دن, جزا اور حساب کا دن. جو جزا اور حساب کے دن کا مالک ہے نا, اس اللہ کی تمام قسم کی تعریفیں ہیں. مالکی یوم الدین, ہے نا, مالک یوم الدین. اللہ رب العالمین جو روز جزا کا حساب اور حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے, اس کے لیے تمام قسم کی تعریف. بارك الله فيك. بعد ذلك أيها الأخوة قوله تعالى وإياك نعبد, يعني لا نعبد إلا إياك يا رب. هذا إيش؟ إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك يا الله فيما لا يقدر عليه إلا أنت يا الله. ومعنى ذلك أنك تستعين بالله على العبادة, تستعين بالله أن يعينك على أداء ما أمرك الله به وعلى ترك ما نهاك الله عنه على وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين,
هذه تضمنت أسماء لله وصفات تتوسل إلى الله بها إلى أي شيء؟ إلى أن يهديك الصراط المستقيم. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. شوف لاحظ كيف، انتبه عشان ما تغفل عن هذا الأمر. حمد الرحمن، الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تتوسل إلى الله بهذه الأسماء وهذه الصفات إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله بأسمائه وصفاته التي تضمنتها بداية هذه السورة أن يهديك الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، يدلك عليه حتى تعمل به، ويثبتك عليه حتى تلقى الله، حتى تموت عليه. اسأل الله دائما أن يثبتك على دين الله الإسلام. تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا معناه دلنا وارشدنا وثبتنا ووفقنا للقيام بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي مراتبه الإسلام والإيمان والإحسان. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، ما في عوج، مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد وهو دين الله جل وعلا. صراط الذين، طريق الذين، يعني صراط الذين، يعني طريق الذين أنعمت عليهم. وهم أنعم عليهم بماذا؟ أنعم عليهم بالعلم والعمل كما تقدم لنا، حتى لا نشابه اليهود والنصارى. أنعم عليك بالعلم والعمل، العلم والعمل، فتعلم وتعمل. أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم أنعم عليهم؟ قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تسأل الله أن يسلك بك من طريقهم في الدنيا وفي الآخرة، تموت ويحشرك معهم في الجنة. سلام، الجنة 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 عظيمة. نعم، كلنا نسعى إلى الجنة، نموت على الجنة، نسأل الله الكريم فضله أن يمثلكم على الجنة. الحياة تنتهي هذه، لكن هناك مصير، إما جنة أو نار. جنة فيها حياة لا تفنى أبدا، نسأل الله الكريم فضله، ونار نسأل الله السلامة ما تفنى أبدا يعذب فيها الكفار، عافانا الله يكون من شرهم. لا، صراط اللي أنعمت عليهم، صراط اللي أنعمت عليهم، وهم النبي كما تقدم، النبي صدق وشهيد والصالحين أولئك. نعم، قال تعالى نعم صراط اللي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما تقدم لنا أن المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابه اليهود، والضالون هم النصارى ومن شابه النصارى. فتسأل الله أن يثبتك على طريق المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين ومن شابههم. ثم بعد ذلك تقف قليلا وتقول آمين. آمين ما هي من الفاتحة، آمين هذا دعاء أرشدني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه اللهم استجب، يعني استجب هذا الدعاء، وهو الهداية إلى الإسلام والثبات عليه. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा उसके बाद जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह के लिए इबादत को साबित किया गया है, यानी इबादत होनी चाहिए तो सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए? कब्र वाले के लिए, किसी पीर के लिए, किसी बाबा के लिए, किसी पत्थर के लिए, किसी मूर्ति के लिए नहीं। इबादत किसके लिए होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा? इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मदद किस चीज़ पर तलब करते हैं? उन चीज़ों पर जिसके करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और उन चीज़ों पर या उन चीज़ों से बचने पर जिनके छोड़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है। जिससे अल्लाह ताला ने जिसको करने का हुक्म दिया है उसके करने पर, और जिससे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उससे रुक जाने पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करते हैं। शेख ने कहा कि हम गौर करें जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, है ना, उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन नामों से कितने नाम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन,
ان ناموں کا وسیلہ ہم دیتے ہیں. کس لیے؟ ان ناموں کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ کہ آگے جو آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما. کس طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جس کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہم نے جانا تھا پچھلے درس میں، اسلام، ایمان اور احسان. یہ 3 مرتبے ہیں کس کے؟ دین اسلام کے. دین کے 3 مراتب ہیں. پہلا ہے اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا ہے احسان، ہے نا. اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے جو وسیلہ طلب کرتے ہیں، جو وسیلہ پکڑتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف. تو یہ دین اسلام کیا ہے، یا یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کون سے لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے. جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے. انعام کس طرح سے ہوا ہے؟ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے علم کو دے کر کے، اور عمل کی توفیق دے کر کے. یہ ان کا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا ان پر انعام ہے. یہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی فرما جو راستہ تیرے انعام کے حاصل کرنے والوں کا ہے. جن پر تیرا انعام ہوا ہے اللہ، وہی راستہ ہمیں بتا. تو یہ وہی راستہ ہے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین علم بھی دیا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دی. شیخ نے کہا کہ یہ علم اور عمل کے پانے والے کون ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا؟ شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. مطلب نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں انہی میں سے بنائے. یہ جنت والے لوگ ہیں. اور شیخ نے کہا کہ ہم سبھی جو ہے جنت 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 کہتے ہیں. تو ہم سب کی مراد کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے تو ایک وسیلہ ہے. اصل مقصد ہمارا یہ کہ ہم جنت میں اللہ رب العالمین کے داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے 60 سال 70 سال کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن جنت اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں داخل کرے کبھی ختم نہیں ہوگی. جہنم جس میں کافر لوگ جلیں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہماری رہنمائی ان لوگوں کے راستے کی طرف نہ کر. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے سے بچانا جن کے راستوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یعنی یہودیوں کا راستہ. یہودیوں کے طریقے پہ اللہ ہمیں نہ چلانا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ کے راستے پر. شیخ نے کہا جب ہم یہ پوری صورت پڑھ لیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا خاموش رہیں. اس کے بعد کیا کہیں؟ آمین. یہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو میرے پاس میں ثابت ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے آمین کہا، جس کا معنی ہے اللہ تو قبول فرما. ہم نے یہ دعا کیا اللہ تیرے نام کا وسیلہ دیا، اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین ہے نا. اس کے بعد ہم نے تیری صفت بیان کی اور ہم نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ہم کہہ رہے ہیں آمین، یعنی جو ہم نے دعا کی ہے اے اللہ تو اسے قبول فرما. آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول فرما. نعم شیخ بعد ذلك يا أخي خلاصة هذه سورة الفاتحة أيها الأخوة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية وعلى توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأن تقر وتعترف بأن الله هو المالك الخالق الرازق المدبر، وهذا يقر به كل مخلوق، لكن لا ينفع إلا بتحقيق النوع الثاني وهو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد، الصلاة والصوم والحج نوحد الله بها، الدعاء والخوف والرجاء، هذا هو. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بأن تؤمن بأسماء الله وصفاته، تؤمن بها كما جاءت في القرآن بلا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، تؤمن بها كما جاءت وتعبد الله بها. تبي علم تقول يا عليم علمني، تبي رزق تقول يا رزاق ارزقني، تبي الله ينصرك من الظالم تقول يا قوي انصرني. وهكذا أيها الأخوة. كذلك وكذلك هذه السورة فيها أركان العبادة،
وهي المحبة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأن الله منعم والمنعم يحب في هذه المحبة. الرحمن الرحيم فيها الركن الثاني وهو الرجاء. اي نعم، الرحمن الرحيم، ما دام عرفت أن الله هو رحمن رحيم فإنك ترجو رحمته وتعمل الأعمال الصالحة حتى تنال بذلك الرحمة، تكون سبب رحمة الله بك. كذلك النوع الثالث توحيد، الركن الثالث من أركان العبادة الخوف في قوله تعالى مالك يوم الدين. يعني يوم القيامة، خف من هذا اليوم، مستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح والاجتناب المحرمات. نسأل الله الجميع التوفيق. میرے بھائیو، شیخ محترم نے کہا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہے. توحید کی تینوں قسموں کو سورہ فاتحہ شامل ہے. توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یہ جانیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، اللہ ہی پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے. اور شیخ نے کہا کہ اس توحید کی قسم کو یہاں تک کہ کافر بھی مانتے ہیں. سارے لوگ مانتے ہیں توحید ربوبیت کو، لیکن اس کا فائدہ، اس کا نفع اس وقت ہوگا جب ہم توحید الوہیت جو دوسری قسم ہے اس کو مانیں گے. یعنی عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. بغیر توحید الوہیت کے معنی توحید ربوبیت کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ توحید اسماء و صفات بھی اس صورت میں مذکور ہے. توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفتیں ہیں. ان ناموں اور صفتوں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے تو ہمیں کیا کہنا؟ یا علیم علمنی. یا علم والے تو ہمیں علم عطا کر. یا رزاق ارزقنی، ہے نا. اس طرح سے یا قوی انصرنی، اگر ہمیں کسی ظالم سے مدد طلب کرنی ہے، کسی ظالم کے خلاف مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ تو قوی ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو میری اس کے خلاف مدد فرما. ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو نام جس طرح سے قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ماننا ہے. نہ اس میں تحریف کرنی، یعنی ہمیں ایک دو حرف اس میں ملانا نہیں ہے، یا اس میں ہم کوئی جو ہے اس کی صفت نہیں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے مخلوق کی صفت کی طرح سے. نہیں، کوئی صفت ہم نہیں بیان، کوئی مثال نہیں بیان کریں گے، کوئی تکیف، کوئی کیفیت ہم نہیں بیان کریں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، جیسے آیا قرآن و سنت میں اسی طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ماننا ہے. شیخ نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ارکان عبادت بھی موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، محبت اس میں پائی جاتی ہے. جو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا جو ہے انتظام کرنے والا ہے، اس سے محبت ہمیں کرنی چاہیے. رجا الرحمن الرحیم میں موجود ہے نا. مالک یوم الدین میں خوف ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. وہی اس دن اللہ رب العالمین ہی جو ہے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا. اگر ہم اچھا کریں گے تو اچھا، برا کریں گے تو برا، تو اس میں خوف پایا جاتا ہے. اگر ہم برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا. تو اس میں عبادت کی تینوں رکنے جو ہے شامل ہے، محبت بھی، رجا بھی اور خوف بھی. توحید الربوبیہ من قولها الرب. الرب هذا اسم الرب، ربنا ربانا بالنعم. توحید الالوهیہ من قوله الله، من قوله إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم الله، هذه أسماء. طيب سؤال، كيف تعرف الاسم من الصفة؟ كيف تعرف اسم الله من صفته؟ انتبه. مثلا أعطيكم مثال عشان تعرف كيف تخرج الاسم من الصفة، أو كيف تفرق بين الاسم والصفة. أعطيكم مثال، مثلا السميع. السميع الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع هذا اسم، الصفة منه البصر. السمع لا، السميع هذا اسم، الصفة منها السمع، الصفة منه السمع. انتبهوا، السميع هذا اسم لله من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. السميع اسم، الصفة السمع، السمع. البصير اسم، الصفة منها البصر. العليم اسم، الصفة منها العلم. القاهر اسم، الصفة منها القهر. القوي اسم، الصفة منها القوي. العزيز اسم، الصفة منه العزة. فأنت إذا أردت أن تدعو الله تدعوه بأسمائه جل وعلا، تقول يا عزيز، يا حكيم، يا خبير، يا رحمن، يا رحمن ارحمني.
الصفة تتوسل بها إلى الله، تقول اللهم إني أسألك بأنك ذو العزة ذو القوة ذو الكبرياء ذو العظمة أن توفقني برحمتك أستغيث. میرے بھائی شیخ محترم نے کہا کہ توحید ربوبیت یہ ماخوذ ہے اللہ تعالیٰ کے نام رب سے. اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ رب ہے. ہاں، تو اس سے ماخوذ ہے توحید ربوبیت. اور توحید الوہیت ماخوذ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے. توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، جیسے الرحمن الرحیم ہے نا، یہ اس سے جو ہے یعنی اس کا تعلق ہے. شیخ نے کہا کہ میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کے درمیان فرق کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کے درمیان فرق کیسے کریں گے. شیخ نے کہا کہ میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو السمیع یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. اس سے صفت کیا ہے؟ السمع یعنی سننے والا. سننے والا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع، سننے والا جس کا معنی ہے. اور السمع اس کی جو ہے یعنی سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے. البصیر یعنی دیکھنے والا، یعنی صفت اس سے کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. العلیم یعنی علم والا، جاننے والا، اور اس کی صفت کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. القاہر اللہ تعالیٰ قہر کرنے والے. اللہ رب العالمین اگر آپ اللہ کے امر کی مخالفت کرو گے تو اللہ رب العالمین سختی کرے گا. تو اس سے سختی جو ہے یعنی قہر، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہوگی. القوی یعنی مضبوط، اللہ تعالیٰ کے اندر قوت ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے نا. عزیز یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے نا. تو زبردست ہونا اور غلبہ کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. ہم اللہ رب العالمین کے نام سے دعا کریں گے. اللہ رب العالمین کے نام سے ہم دعا کریں گے اور جو صفت ہے اس سے وسیلہ کریں گے. جیسے ہم کہیں گے اے جاننے والے، اے اللہ، ہاں، اے علیم تو ہمیں علم عطا کر، ہے نا، اے اللہ. اور اس کے بعد ہم جو ہے وسیلہ پکڑیں گے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے. جیسے کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو جاننے والا ہے، ہاں، اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، تو اللہ تو ہمیں رزق دے، ہمیں علم عطا کر. ٹھیک ہے. تو جو نام ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اس کے ذریعے سے، اور جو صفت ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا کی طرف جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ پکڑیں گے. نعم. بارك الله فيك. وانتبه تنبيه آخر، وهو أيها الأخوة أن أسماء الله كلها حسنى وصفات الله كلها عليا، وصفات الله لا تشابه صفات المخلوقين. فنقول بأن الله له السمع، وأن الله له البصر، وأن الله له اليد، وأن الله تعالى له الوجه، وكلها صفات تليق بالله تعالى وتليق بعظمته جل وعلا. نعرف معناها ونجهل كيفيتها. انتبهوا، فنعرف معناها في اللغة العربية ونعرف معناها إذا دعونا الله بها. نعلم أن الله يسمعنا، وأن الله يبصرنا، وأن الله قوي، وأن الله قاهر، لكن الكيفية مجهولة لنا. نؤمن بها بأنها لها كيفية لكن مجهولة لنا، كما قال جل وعلا يدرك الأبصار وهو لا تدرك الأبصار، كما قال جل وعلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. میرے بھائی شیخ محترم نے کہا کہ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہے، سبھی کے سبھی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا اللہ رب العالمین کے نام ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ حسنہ ہے، یعنی سب سے اچھے نام ہیں، ان سے اچھے نام نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں علیاء ہیں، یعنی سب سے بلند اور بالا صفات اللہ رب العالمین کی ہیں. اور شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں ان کی مشابہت ہم بندوں سے نہیں دیں گے، مخلوقات سے نہیں دیں گے. یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ مخلوق کی صفت سے مشابہ نہیں ہے. اور شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، ہاں، اور دیگر چیزیں. تو شیخ نے کہا کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا بھی چہرہ ہے اور انسان کا بھی چہرہ ہے. ہاں، اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ ہے اور انسان کا بھی ہاتھ ہے. لیکن کیا یہ دونوں ہاتھ ایک ہی طرح سے ہوں گے؟ انسان کا ہاتھ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا؟ نہیں. ٹھیک ہے، نہیں. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کے صفات سے مشابہ نہیں ہیں.
اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق کے صفات سے مشابہ نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ہم اس کا معنی تو جانتے ہیں کہ وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے نا، لیکن اس کی کیفیت اللہ رب العالمین کے جو ہے حوالے سے کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کو معنی تو جانتے ہیں عربی زبان میں کیا ہے، ہمارے عام جو ہے اس کا معنی ہم کیا مراد لیتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے تعلق سے اس کا معنی کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ ہم اس سے مجہول ہیں ہم سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اور قول شیخ مطلب نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار، کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو آنکھیں جو ہے پکڑ نہیں سکتی، یعنی آنکھوں سے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ رب العالمین کا ادراک ہماری آنکھوں سے نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اور ولا یحیطون بہ شیئا، اور اللہ رب العالمین کا کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، ہے نا۔ تو شیخ نے کہا کہ مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات کی طرح نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے جو ہے صفات سے مشابہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو صفات مذکور ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں کہ مخلوق کی صفت کی طرح ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ہمارا بھی ہے اور بکری کا بھی ہاتھ ہے، دونوں برابر ہیں، یہ تو مخلوقات کے درمیان ہے، تو اللہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان کتنا فرق ہوگا۔ بارك الله فيك. الآن نبدأ بسورة الإخلاص. سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وهذه السور القصيرة العظيمة نأتي عليها باختصار حتى الوقت، لأن الوقت الآن يزحمنا أيها الأخوة. فسورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الله أحد هذا الله اسم، أحد هذا اسم، يعني الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني الله هو المعبود بحق. أحد هذا اسم الله تعالى بأنه جل وعلا واحد أحد، ليس له شريك لا في ملكه ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا ولا في عبادته سبحانه وتعالى، فهو أحد أحد. الله أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد الذي تعمد إليه جميع المخلوقات في حوائجها. الله أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد، هذا نفي النقائص عن رب العالمين، بأنه تعالى لم يلد ولم يولد، فليس له والد وليس له ولد، بل أحد صمد غني حميد جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا كله نفي، لم يلد ولم يولد كله نفي النقائص عن رب العالمين، لأن الولادة نقص. نعم، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل وليس له نظير وليس له نديد، بل هو أحد صمد. وهذه الصورة العظيمة أيها الأخوة سميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهي شاملة لجميع أنواع التوحيد، لكنها خالصة في توحيد العبادة ونفي النقائص عن رب العالمين. السورة الثانية سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح، لما ينفلق الصبح ينفلق الصبح ويخرج الصبح ويظهر، ينفلق بأن يظهر على الليل فيذهب الليل. قل أعوذ برب الفلق، الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق. لاحظوا، لأن هذا الصبح يظهر على جميع المخلوقات، يظهر على جميع المخلوقات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات، من شر جميع المخلوقات، حتى من نفسك، حتى من شيطانك، تستعيذ بالله من كل مخلوق، من شر كل مخلوق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شوف، من شر ما خلق، ما هنا هذه من ألفاظ العموم فتشمل كل مخلوق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق اللي هو الليل، لما يظلم الليل الشرور تظهر، أهل الشر يظهرون بالليل، شر الحيوانات والإدواد وكل شر، كل أهل الشر في الليل يتحركون، نسأل الله العافية والسلامة،
ولذلك يجب أن تحفظ نفسك بالأذكار وطاعة رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا أظلم، لأن الليل إذا أظلم يتحركون على الشر، فتسأل الله أن يعيذك منهم. من شر ما من شر غاسق إذا وقب، الغاسق يعني الليل إذا أظلم، إذا وقب يعني إذا أظلم، من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني تسأل الله أن يجنبك السحر وأهل السحر، لأن النافذات هن الساحرات، النساء السواحر، نسأل الله أن يكفيك شرهم. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، من شر الحسدة. نعم، تتجنب الحسد، إذا عرفت شخصا حاسدا ابتعد عنه واسأل الله أن يكفيك شره. هذه السورة العظيمة تتعوذ بالله بها من شر المخلوقات، شوف، أهل الشرور، ومن شر السواحر، ومن شر الحسدة، ومن شر كل شر، وتقراها صباحا ومساء 3 مرات، وتقراها بعد الصلاة مرة، وتقراها عند النوم، وتنفث وتمسح بها بدنك. نعم. كذلك سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، تتعوذ بالله تعالى، يعني تتوسل إلى الله تعالى بهذه الصفات، أنه رب الناس مالك الناس إله الناس. شوف، ثلاث توسلات تتوسل الله بها، بهذه التوسلات العظيمة، وهي من أسماء الله تعالى وصفاته. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس، تتعوذ بالله بهذه الصفات وهذه الأسماء من أي شيء؟ من شر الوسواس. الوسواس هو صاحب الشر الذي يوسوس لك بالشر، سواء كان إنس أو جن. نعم، كما قال جل وعلا من شر الوسواس الخناس، لأنك ذكرت الله تعالى خنس، تأخر عنك، مثل الشيطان، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هرب عنك، وإذا غفلت جاء، في ذلك هو خناس، يخنس عن ذكر الله، إذا ذكرت الله خنس ابتعد عنك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسة الشيطان هي خطراته وتأشيراته التي يخطر بها لك حتى تترك عبادة الله وحتى تقع في الحرام. نعم، فوسوسته خطراته لك بالشر، ووسوسته لك بالشر، نسأل الله أن يجنبك إياه من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من شياطين الجن وشياطين الإنس. تسأل الله أن يعيذك من شرهم جميعا، نسأل الله التوفيق. وهذه السورة الثلاث، سورة الإخلاص والفلق والناس، تقرأ كل سورة بعد الصلوات مرة، بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات، وعند النوم 3 مرات، تقرأ كل سورة 3 مرات، وتنفث هنا وتمسح بدنك عند النوم. إذا أردت أن تنام تتوضأ، لا تنام إلا على طهارة، نم على طهارة. إذا أردت النوم تذهب إلى الخلاء وتفرغ ما في البطن من الهواء من الفضلات، حتى تنام وأنت خفيف البطن، ما فيك مؤذيات، حتى يبتعدك الشيطان. لا تنام إلا وأنت خفيف متوضي طاهر، نم على طهارة على وضوء، واقرأ هذه السور كل سورة 3 مرات، تدفل في يدك وتمسح بها راسك وبدنك هكذا. هذه حرز يحرزك الله بها من الشيطان الرجيم. ثم تنبيه أيها الأخوة أخيرا، وهو الصلاة أيها الأخوة، الصلاة الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه الصلوات الخمس لها وقت محدد، كل صلاة تؤدى في وقتها، لأن الله تعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كل صلاة مؤقتة بوقت، لا تجمع الصلوات بغير سبب. الصلاة لا تجمع إلا في السفر أو المريض، اللي مريض يكلف عليه الصلاة في كل وقت، المسافر يجمع، والمريض الذي عنده بحاجة إلى الجمع يجمع. أما أنك تجمع الصلوات بغير سبب
لا يا إخوان، غلط، هذا غلط. كل صلاة توديها في وقتها ما دمت مقيما معافى، ما بك سبب ولا الحمد يدعوك إلى الجمع. فالجمع لا يكون إلا عند السفر أو عند الإنسان المريض أو الكبير الذي يحتاج إلى الجمع. فحافظ على الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. والشيخ ممتاز إن شاء الله تعالى يعطيكم يعني ترجمة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ويعطيكم إلى الحمد صفة الصلاة للشيخ بن باز رحمة الله عليه في كتاب الصلاة البطوية، ويعطيكم بأنواع التوحيد بإذن الله تعالى، يعطيكم يوزع عليكم بإذن الله تعالى حتى تستفيدوا منها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى في هذه الدنيا، وفي الآخرة يجمع في جنة النعيم. وأنا أشهد الله على حبكم يا إخوان، أشهد الله على حبكم، إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعكم على محبته في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. واحمدوا الله في هذه البلاد، أنتم في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في نعمة ولله الحمد، كما ترون آمن وأمان وعيش ورغد ولله الحمد، ما نخاف إلا الله جل وعلا. الحمد لله بلادنا آمنة ومطمئنة، لأنها قامت على التوحيد، وقامت على شريعة رب العالمين، وقامت على اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين وولي عهده وإخوانه وأعوانهم على الخير، ويدلهم على الخير، ويجنبنا وإياهم الشر، ويحفظ ولاة أمور المسلمين في كل مكان، ولاة أمور المسلمين في كل مكان، يحفظهم ويوفقهم من الخير ويدلهم عليه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بھائیوں اگر جو ہے نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ نماز ادھر وضو کریں گے، ادھر نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کھانا آ رہا ہے کس طرح سے انتظام ہم لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جس کا وضو ہے وہ بھی پڑھیں گے. پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ باقی ہے درس. شیخ نے کہا سورۃ الاخلاص والفلق والناس مختصر طور پہ آئیے ہم جان لیتے ہیں. شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ جب سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. نبی پاک آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مخاطب کیا، اور سب ہم سب جو ہے مخاطب ہیں، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین؟ قل هو اللہ احد. نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات جس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم سب دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہوں، جنات ہوں، چرند ہو، پرند ہو، سب کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے؟ کسی کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے. لم یلد، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. ولم یولد، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے. ہاں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور پارٹنر نہیں ہے. شیخ نے کہا کہ اس صورت میں ہم غور کریں گے میرے بھائیوں تو اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا تذکرہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا تذکرہ ہے. خالص طور پر اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہوا ہے. اس سے ہمیں جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نام سورہ اخلاص کیوں پڑا. قل اللہ احد کو کون سی سورت کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خالص طور پہ اللہ رب العالمین کی توحید کا تذکرہ ہوا ہے. تمام جو توحید کی قسمیں ہیں، توحید اسماء، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی، توحید اسماء و صفات بھی ہے، لیکن خالص طور پر جس چیز کا تذکرہ ہوا ہے، خاص طور پر جس کی طرف جو اس میں جو ہے زور دیا گیا وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت، ہے نا؟ تو توحید الوہیت کا اس میں خاص طور پر بیان ہوا ہے. اور توحید کے ذکر کی وجہ سے اس صورت میں، چونکہ توحید کا خاص طور پر ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ سورہ اخلاص کہا گیا ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہم آئیے اب سورہ فلق کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ فلق کون سی صورت ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کس سے؟ صبح کے شر سے، یعنی دن میں جو شر اور جو ہے پریشانیاں ہیں ان سے ہم اللہ رب العالمین کی جو ہے پناہ چاہتے ہیں. بلکہ اس میں کیا ہے؟ رب الفلق، ہے نا؟ قل اعوذ برب الفلق. نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ جو صبح کا مالک ہے، جو صبح کا پالنہار ہے، جو صبح کا رب ہے، اس کے ذریعے سے پناہ چاہتے ہیں. کس چیز کے ذریعے سے پناہ چاہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے کہ ہم اللہ جو صبح کا رب ہے اس سے پناہ چاہتے ہیں. کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ ہم کس جو ہے چیز سے چاہتے ہیں؟
ہر چیز سے. دیکھیں ہم یہاں پہ کیا کہا اللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس چیز میں بھی شر ہے، ہم اس کی شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب. رات کی تاریکی سے جب وہ تاریک ہو جائے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں. رات میں چرند پرند نکلتے ہیں، چوپائے نکلتے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے درندے نکلتے ہیں، سانپ بچھو نکلتے ہیں رات میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب کے جو ہے شر سے ہمیں تو پناہ عطا فرما. من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اور جادوگر جو ہوتے ہیں، ہاں جادوگرنیاں جو ہوتی ہیں، ان کے جادو کے شر سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اس صورت کے اندر گویا ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی پناہ ہم تمام چیزوں سے مانگ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تمام قسم کے جو شر اور آفت ہو سکتے ہیں سب سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اس کے بعد سورہ الناس ہے. سورہ الناس میں ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل اعوذ برب الناس. اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ ہم لوگوں کے رب سے پناہ چاہتے ہیں، لوگوں کے رب کے ذریعے سے پناہ چاہتے ہیں. کس سے؟ کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں قل اعوذ برب الناس. رب الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ لیا گیا. ملک الناس اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دیا گیا کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے، تمام لوگوں کا رب ہے. الہ الناس تو ہر جو ہے مخلوق کا، ہر جو ہے شخص کا تو معبود ہے نا، تیری ہی عبادت کی جانی چاہیے. ان سب کے ذریعے سے ہم وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کا مطلب شیخ نے بتایا کہ وہ چیز ہاں جو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا جائے تو وہ قریب آ جاتا ہے اور بہکانا شروع کر دیتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ وسواس کے شر سے، وسوسوں کے شر سے ہم اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. وسوسہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو ہم سے دور ہو جائے گا، ہمیں وسوسہ نہیں آئے گا. اور جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو وسوسے ہمیں آنے لگیں گے. تو شیخ نے کہا کہ ہم اس سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. ہاں، اور وسوسہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسہ یہ خناس جو ہے نا، جو اللہ کا ذکر ہو تو دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر جب نہ ہو، غافل ہو ہم اللہ کے ذکر سے، تو جو ہے ہم سے قریب آ جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنے لگتے ہیں. یہ لوگ کہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جناتوں میں سے بھی ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں. تو اس صورت میں ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ لے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اور شیخ نے کہا کہ ان تینوں صورتوں کو، قل هو اللہ احد کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو ہمیں صبح شام ہر نمازوں کے بعد اور خاص طور سے سونے کے وقت ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم صبح میں بھی پڑھیں، شام میں بھی پڑھیں، ہے نا. ہم سوتے وقت بھی پڑھیں، ظہر کے بعد بھی پڑھیں، عصر کے بعد بھی پڑھیں، مغرب کے بعد بھی پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد بھی پڑھیں. ہمیشہ ہم اس صورت کو، ان صورتوں کو پڑھیں. ان سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے. ہاں، کس طرح سے ہر قسم کے جو ہے شر اور مصیبت والی چیزوں سے پناہ کا بیان ہے. کس طرح سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہی گئی ہے وسوسوں سے، وسوسہ ڈالنے والوں سے، ہے نا. تو ہم ان تمام شر اور آفت اور مصیبتوں سے بچے رہیں گے. شیخ نے طریقہ بتایا کہ ہم جب سونے جائیں بستر پر تو ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں. یہ جو ہے قل هو اللہ احد کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہے نا. صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، باقی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سونے کے وقت شیخ نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں گے، آیت الکرسی پڑھ لیں گے. اس کے بعد سب کو پڑھ کر کے ہم جہاں تک وہ کریں اس میں جو ہے تھوڑا سا پھونکیں گے، اور جہاں تک ہمارے بدن میں ہمارا ہاتھ پہنچ رہا ہے پورے حصوں پر جو ہے ہم اس کو مسح کر لیں گے. یہ کیا ہوگا؟ نبی پاک کی سنت پر عمل ہو جائے گی، اور ہمیں جو ان کے فضائل اور برکات ہیں وہ سب حاصل ہوں گے، اور ہم ہر طرح کے شر اور مصیبت سے اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد محفوظ رہیں گے.
اور شیخ نے کہا میرے بھائیوں کہ نماز کا بھی ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. بغیر عذر کے ہمیں نمازوں کو جمع نہیں کرنی چاہیے. ہر نماز کو اس کے وقت میں ہمیں پڑھنا چاہیے. تو شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا اور کہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. نماز کی شرطیں ہیں، نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کی کیفیت ایک ہے ہاں کہ کس طرح سے ہمیں نماز پڑھنا ہے. تو اس پر کتابیں موجود ہیں. شروط الصلاۃ و ارکان و واجبات شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس طرح سے کیفیت الصلاۃ جو ہے یہ حضرت امام ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا. یہ کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس مکتب میں موجود ہیں. شیخ نے کہا کہ میں آپ کو دوں گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. جن کو جو ہے کتاب چاہیے وہ آ کر کے مجھ سے رابطہ کریں. ہر زبان میں تقریباً یہ کتابیں موجود ہیں. انشاءاللہ میں انہیں آپ کے لیے جو ہے مہیا کرانے کی کوشش کروں گا. شیخ نے پھر کہا کہ اللہ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ کے لیے یہاں پر صرف اس لیے آتا ہوں کہ الحمدللہ آپ جو ہے بہت ہی غور سے درس کو سنتے ہیں. تو آپ لوگ اس طرح سے درست سے جو ہے استفادہ کریں. ہم جو ہے اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو ہم گواہ بنا کر یہ بات ہم کہتے ہیں. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے ملک توحید کے اندر جو آپ کو اقامت کا موقع ملا ہے، آپ یہاں پہ مقیم ہیں، آپ اللہ رب العالمین کا جو ہے شکر ادا کریں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں. چاہے یہاں پہ آپ جو ہے یہاں کے رہنے والے ہیں یا آپ جو ہے کہیں اور سے آ کر کے یہاں کام دھام کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ الحمدللہ پر امن ملک میں رہ رہے ہیں، امن و امان والے ملک میں رہ رہے ہیں. ہمیں جو ہے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس کے نعمتوں پر شکر کا سوال کرنا چاہیے. اس کے بعد شیخ محترم نے جو ہے اپنے درس کو ختم کیا. حبکم باللہ یا اخوان. شیخ نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا والدينا ومشايخنا الحكام واجعل هداة مهتدين. اصلح نياتنا وذرياتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. واجعلنا هداة مهتدين ووفقنا في هذه الدنيا للعمل الصالح والايمان والعمل الصالح في الجنة. اجمعنا واياكم في جنة النعيم. میرے بھائی شیخ محترم نے دعا پڑھی اور کفارہ مجلس کی جو دعا ہے وہ شیخ نے پڑھی اور اس کے بعد شیخ نے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا اور ہمیں لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا. اور شیخ محترم نے جو ہے ہمیں کہا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح جمع کر جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کر. میرے بھائیو آپ لوگ وضو کر لیں، ایک منٹ آپ لوگ رکے رہیں، شیخ وضو کر لیں، اس کے بعد میں جو ہے